ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ شوپیان کی جان محلہ بستی جہاں بھارتی صفاقوں نے 5 نوجوان شہید، وہیں ان فرقہ پرست بھارتی فوجوں نے قرآن پاک اور جامع مسجد کی بے حرمتی کر کے بھارت کے نام نہاد سیکولر چہرے کو داغدار کیا ہے۔ بھارتیوں کی یہ فرقہ پرست کارروائیاں کشمیری مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ فرقہ پرست بھارتی فوجی مقبوضہ جموں و کشمیر میں قرآن پاک، مساجد، دینی مدارس اور مذہبی مقامات کی بے حرمتی بغیر کسی خوف و ڈر کے کر رہے ہیں۔ بھارت مسلسل کشمیری مسلمانوں کے مذہبی جذبات اور ان کے عقائد کو ٹھیس پہنچانے میں کوئی آر محسوس نہیں کر رہا۔ اس سے قبل مئی 1995 میں چناری شریف کی زیارت کو نظر آتش، نومبر 1993 میں درگاہ حضرت بل کا محاصرہ اور زائرین کا پانی تک بند کرنا، جبکہ جامع مسجد سری نگر کی بے حرمتی ہندو فرقہ پرستی کی مثالیں ہیں۔ ہندوتوا طاقتوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں اسلامی مراکز کو ختم کرنے کا باضابطہ منصوبہ بنایا ہے۔ مودی بریگیڈ مقبوضہ جموں و کشمیر میں قبل از اسلام کا دوری جہلیت واپس لانے اور ہندو ثقافت مسلط کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ بی جے پی اور RSS جنونی کھلے عام کہہ چکے ہیں کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں 50,000 مندر تعمیر کیے جائیں گے، اور حال ہی میں جموں میں ایک ہندو تنظیم کو 500 کنال اراضی کی منتقلی ان مذموم عزائم اور منصوبوں کے ثبوت ہیں۔ فرقہ پرست بی جے پی اور RSS کشمیری مسلمانوں کو ڈرانے اور دمکانے میں ناکام، اور آئندہ بھی ان قوتوں کو ذلت و رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی صفاقوں کے ہاتھوں موت اور تباہی کا رقص بلا روک ٹوک جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں قتل عام، گھروں پر چھاپے، گرفتاریاں اور خانہ نظر بندیاں، تشدد اور املاک کو تباہ کرنا ایک معمول بن گیا ہے۔ جنوبی کشمیر کے پلوامہ اور شوپیاں اضلاع میں 7 کشمیری نوجوان بھارتی دہشت گردی کی بینٹ چڑھ گئے۔ بھارتی درندگی کے نتیجے میں جان محلہ شوپیاں میں جامع مسجد کو شدید نقصان پہنچا، جس پر لوگوں نے بھارت کے خلاف سخت برہمی کا اظہار کرنے کے علاوہ نوجوانوں نے مسئلہ کشمیر کا ون سولوشن، گن سولوشن، گن سولوشن جیسے نعرے بلند کر کے بھارتی غاصبیت کو للکارا ہے۔ یاد رہے کہ جنوری 1989 سے لے کر اب تک صفاقانہ بھارتی فوجوں کے ہاتھوں 95,758 کشمیری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت نے معصوم کشمیریوں کے خلاف درندگی کے تمام ریکارڈ مات کیے ہیں۔ بھارتی جبر نے مقبوضہ جموں و کشمیر کو جہنم میں تبدیل اور اہل کشمیر کے لیے زندہ رہنا مشکل بنا دیا ہے، لیکن ان تمام تر مظالم اور جبر کے باوجود اہل کشمیر اپنی جدوجہد اور تحریک آزادی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارتی حکمرانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی بربریت اہل کشمیر کی عزم و ہمت کو نہیں توڑ سکتی۔ کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی بھارتی ریاستی دہشت گردی کے مقابلے میں مزید مضبوط ہوگی۔ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں قتل عام کا سہارا لے کر کشمیری عوام کو محکوم اور دہشت زدہ نہیں کر سکتا۔ عالمی برادری کو کشمیری عوام کے بے رحمانہ قتل عام کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنا ہوں گے، ورنہ بھارت پوری کشمیری قوم کا صفایا کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مودی نے مقبوضہ کشمیر کو میدان جنگ میں تبدیل کر کے یہاں قیامت صغریٰ برپا کر دی ہے۔ بھارت کو کشمیری عوام کے خلاف اپنے جرائم کے لیے بین الاقوامی قانون کے تحت جواب دہ ہونا چاہیے، جس کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔